وہ شخص جو کسی کو اپنا مہمان بنا لے، جو شخص کسی کو بھی اپنا مہمان بنا لے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، یا کسی بھی خطے سے ہو، لیکن جس شخص کے دل کے اندر خلوص نیت کے ساتھ مہمانداری موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ رنگ لگا کہ مہمانداری جو ہے، کسی کی خدمت کرنا، چاہے کسی کے کام آنا، چاہے کسی کو کچھ کھلا دینا، اس کے لیے بھی بڑے دل اور حوصلے کی ضرورت ہوتی، اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک کہ جس کے اندر چیریٹی بہت زیادہ ہوتی، لوگوں کی خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتوں کے اندر، ہماری دوستی کے اندر، ہمارے ملنے میں، ہمارے ادب میں، پیار میں، وہ خلوص یا وہ برکت جو ہے وہ اس طرح سے موجود نہیں رہی کہ ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے ہم اپنے رب کو راضی بھی کریں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا بھی رہے ہیں، لوگوں کے کام بھی آ رہے ہیں، لیکن کہاں پہ ایسی کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ محسوس ہونا کہ بے برکتی ہے، کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 10 نعمتیں عطا کر دیں، جن میں سے 2 چیزیں آپ کی کام نہیں کر رہی، 8 چیزیں اچھی ہیں، تو ہم 8 چیزوں کو چھوڑ کر جو 2 خرابیاں اس سے پریشان ہوتے کہ یہ جو کیفیت ہے نا، بے برکتی، بے سکونی، وہم کہہ لیں، وسوسہ کہہ لیں، گھبراہٹ کہہ لیں، خوف کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ کسی کو کھلا کے بھی خوشی نہ ملنا، کسی کو کچھ کھلا کر بھی خوشی نہ ملنا، یہ بڑی الارمنگ سچویشن کہ آپ نے کی خدمت کر دی، کسی کو کچھ کھلا دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے باوجود دل مطمئن نہ ہوا، نماز ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ توفیق دے، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بے چینی کی کیفیت جو چل رہی ہے وہ ختم۔ تو یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص، اس کو عادت تھی مہمانداری کی، ایک شخص کو عادت تھی مہمانداری کی، اور وہ روزانہ کسی نہ کسی کو اپنے گھر میں مہمان کے طور پہ لے آتا اور اپنی شریک حیات سے کہتا کہ اس کے لیے کھانا بناؤ۔ اب شریک حیات روز کوئی نہ کوئی مہمان آئے، اس کے لیے کھانا بنائے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، کہ اس کی اس عادت سے وہ بیچاری تنگ آ گئی، اتنی گرمی میں روز کھانا بھی بناؤں، میں اس کا خیال بھی رکھوں، پھر شوہر جو کہہ رہا ہے اس کی بات بھی ماننی ہے، میں اپنا گلہ کروں تو کس سے کروں؟ اب دور ہے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم کا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ وہ خاتون سرکار کی خدمت میں ان کے در دولت پہ جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی شکایت لگا کہ حضور، میرا جو شوہر ہے وہ روز نہ کسی مہمان کو لے آتا ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کھلانے کے بعد وہ جو خوشی ہے نا دل میں، وہ کیوں نہیں رہتی، کہ میرا شوہر روز کسی نہ کسی کو لے کر آ جاتا ہے اور روز مجھے کہتا ہے کھانا بناؤ، میں روز کھانا بناتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں، اور پھر گرمی، 1 دن ہے، 2 دن ہے، چلے ہو گیا، لیکن روز روز کر کے میں تھک چکی، اب آپ مجھے دل سے نکالیے یا میرے اور سرکار
جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ درود پڑھیے گا ذرا، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اب اس خاتون کی بات بڑی خاموشی سے سن رہے کہ رحمت للعالمین ہوں، اور بڑی توجہ کے ساتھ عورت کی بات سن رہے ہیں۔ جب وہ بات ختم کر لیتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ کل مجھے آ کے مل۔ کل اس خاتون کا شوہر حضور کے در دولت پہ آتا ہے، حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ نے بلایا تھا مجھے۔ تو حضور نے کہا کہ اپنی شریک حیات کو، اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ کل میں تمہارا مہمان، میں کل تمہارا مہمان ہوں گا، اپنی شریک حیات کو یہ کہہ دینا۔ وہ شخص اتنا خوشی خوشی گھر جاتا ہے، اتنا خوشی خوشی گھر جاتا ہے اور جا کے اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ کل آقا دو جہاں، سرور کونین، رحمت للعالمین، کہ ہمارے پہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ کل وہ ہمارے مہمان ہوں۔ لیکن ایک بات انہوں نے تمہارے بارے میں بولی ہے کہ سرکار نے کہا کہ جس وقت میں آؤں اور جب میں جاؤں تو جاتے وقت جب تک دروازہ کراس نہ کر لوں، دروازے گھر کی دہلیز پار نہ کر لوں، مجھے غور سے دیکھ، غور سے مجھے۔ جب اس خاتون کو یہ پتہ چلتا ہے، اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ سرکار ہمارے مہمان، کہ اس دن جو اس نے کھانا بنایا وہ دل و جان سے بنا، دل و جان سے بنایا، کار تشریف۔ اب سرکار نے کیا کھانا کہ دنیا کے خزانے ان کے سامنے، ہر چیز ان کے، یہ جہاں اگلا جہاں، کہ اللہ جس پر درود بھیج رہا ہے، جس پر فرشتے درود صلی علی محمد و سرکار تشریف لائے، تھوڑا سا کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب وہاں سے واپس گئے، اب خاتون کو وہ بات یاد تھی، جب میں وہاں سے جاؤں تو مجھے دیکھتے رہنا جب تک میں اس دہلیز کو پار نہ کروں۔ اب وہ عورت سرکار کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور جیسے ہی ان کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کی کیفیت ایسی بدلی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا تم نے دیکھ لیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں۔ اگلے دن دونوں میاں بیوی دوبارہ سرکار کے در دولت پہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سرکار کل ایسا کیا آپ نے جو مجھے تو نظر نہیں آیا لیکن اس کو نظر آیا؟ وہ عورت بتانے لگی کہ جب آپ گھر کی دہلیز پار کر رہے تھے تو ہمارے گھر میں نے یہ دیکھا کہ جتنے سانپ، بچھو، جتنی بھی آفات و بلیات، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب آپ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو سرکار نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا تھا، یہی تو سمجھانا چاہتا تھا کہ جو بھی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو تمہارے گھر کی آفات و بلیات، مشکلات، پریشانیوں کو ساتھ لے کر جاتا۔ کسی کی خدمت کر دینا، کسی کی مہمانداری کر دینا، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور آپ کو خوشی نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گھر کے اندر بے برکتی، بے سکونی، بے چینی، وہ آپ کے گھر سے رخصت نہیں، کیونکہ خدمت کا سلیقہ، خدمت کا جو طریقہ ہے وہ شاید دل میں اجاگر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے کہ کوئی آئے تو میرے بیٹھے اور میں کھانا کھاؤں۔ ایک دن کھانا بنایا، انتظار کیا، کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، گھر سے نکلے، ایک 70 سال 71 سال کے ایک بوڑھے کو پکڑا اور لے کے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی بالکل کھاؤں گا۔ لے کر آ گئے گھر میں، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے۔
تو اس نے پہلا لقمہ لیا تو حضرت ابراہیم کو غصہ آ گیا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی. کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں بسم اللہ ہوتا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ ہوتا کیا ہے، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں ہے اللہ کیا ہے. تو حضرت ابراہیم غصے میں آ گئے اور اس کو نکال دیا. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابراہیم، اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے کہ میرے ایک بندے کو تم نے اس لیے گھر سے دسترخوان سے اٹھا دیا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جبکہ مجھے 70 سال سے معلوم ہے کہ نہ یہ بسم اللہ پڑھتا ہے نہ اس کو میرے بارے میں پتہ. میں 70 سال سے اس کو پینے کو دے رہا ہوں. یہ اللہ رحمان، اللہ کی صفت. میں اس کو جب 70 سال سے دے رہا ہوں تو خلیل اللہ آپ نے دسترخوان سے اٹھا دیا. تو جب بھی کسی کی خدمت کرنی ہو تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا ہے، اب اللہ کے بندے. اور میں حقیقت میں آپ کو چیز بتاؤں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں بٹ گئے. ہم مذہب کے بعد فرقے، فرقوں کے بعد ذات، ذات کے بعد برادری، برادری کے بعد علاقے، علاقوں کے بعد گلی، گلی کے بعد محلے، محلوں کے بعد پڑوسی. تو ہمیں آپس میں وہ جو پیار محبت ہے نا، وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کے بعد میں دعا کی طرف چلوں گا کہ جب ہمارے دسترخوان کی خوشبو کسی پڑوسی کے گھر میں جاتی ہو، کیونکہ اب وہ رواج نہیں کہ یہ پوچھا جائے کہ گھر میں کیا پکا ہے، وہ رواج نہیں کہ کسی کے گھر میں کچھ بھیجا جائے، کوئی عید شبرات ہو، کوئی شب معراج ہو، کوئی محرم کی نیاز ہو تو آ دیتے، تقسیم کر دیتے. لیکن عام دنوں ہم اس چیز کو روک لیتے. تو تھوڑا سا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور میں نے سری لنکا میں ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز، چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہے. اور جو ہم یہاں پہ سنتے ہیں وہاں کے مقابلے میں چیزیں بڑی مختلف ہیں. تو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ بھی نہیں. کہ جمیل صاحب سارا دن روڈ پہ ہوتے ہیں تو میرا خیال 2 گھنٹے کے اندر 5 دفعہ تو لڑتے، یہ کیسے گزر گیا. تو ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور سوچ میں چلا رہے ہوتے. تو ہمارے اندر وہ جو حوصلہ ہے نا، حوصلہ ختم ہے. اور حوصلہ یہ نہیں دوسروں کو برداشت کرنے کا نہیں، اپنی ذات کو برداشت کرنے کا ختم، اپنے اندر خود اعتمادی کو برداشت کرنے کا حوصلہ ختم. کہ ہمیں یہ پریشانی کہ اگر ہم ایک وقت کا کھانا کھائیں گے تو پتہ نہیں دوسرے وقت کا ہمیں ملے گا یا نہیں، جبکہ وعدہ اللہ کا ہے. تو جب تک یہ فکر اور سوچ ہماری ختم نہیں ہوتی، ہمارے دل سکون سے منور نہیں.